آج ہم رابعہ بسرے کی زندگی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف عشق الہی کا ایک بے مثال نمونہ ہے، بلکہ صبر، فکر، زہد اور روحانیت کا ایسا چراغ ہے جو آج بھی دلوں کو منور کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا تعلق بصرہ سے یعنی عراق سے تھا۔ آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں، چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ والدین اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن گھر میں غربت بہت زیادہ تھی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ والدین نفل نماز میں مشغول رہے اور بھوک برداشت کر لی۔ پھر ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو فرمایا، تمہاری بیٹی اللہ کی ولیہ بنے گی، اس کی تربیت صبر، شکر اور فکر میں ہوگی۔ چند سال بعد والدین کا انتقال ہو گیا، گھر اجڑ گیا، رابعہ کو اغوا کر کے غلامی میں بیچ دیا گیا، ایک ظالم شخص کے ہاں کام پر لگا دیا گیا، جہاں روز مار پیٹ ہوتی، بھوک ملتی، آرام نہیں، صرف سختیاں تھیں۔ لیکن رابعہ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ راتوں کو جو چھپ کر تہجد پڑھتیں، قرآن یاد کرتیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتیں۔ ایک رات وہ رو رہی تھیں، سجدے میں گڑ گڑا رہی تھیں، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتی، مجھے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ اسی رات ان کے آقا نے خواب میں اللہ کا ایک غیبی پیغام سنا، رابعہ ہماری خاص بندی ہے، اسے آزاد کر دو۔ صبح ہوتے ہی مالک نے رابعہ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد رابعہ بصری نے دنیا چھوڑ دی، نہ شادی کی، نہ دولت کمائی، نہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہاڑوں، ویرانوں اور جنگلوں میں جا کر ذکر، عبادت اور مراقبے میں مشغول ہو گئی۔ دنوں فاقے، راتیں سجدوں میں، آنکھوں میں آنسو، دل میں اللہ کا عشق۔ لوگ کہتے تم تنہا کیوں ہو؟ رابعہ کہتی میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں جو اکیلا ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں، اور جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کسی اور کی حاجت نہیں۔ ایک دن لوگوں نے رابعہ بصری کو دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ کا مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گھڑا لیے دوڑ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے رابعہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف میں نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کی محبت میں کریں۔ حضرت حسن بصری سے مکالمہ۔ ایک دن حضرت حسن بصری عظیم صوفی رابعہ سے ملنے آئے، کہنے لگے، کیا تم اللہ کو دیکھ سکتی ہو؟ رابعہ نے جواب دیا، میں جس کو نہیں دیکھتی اسے یاد نہیں کرتی، میں تو اس کو یاد کرتی ہوں جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میری سانسوں میں، میرے دل کی دھڑکنوں میں، میرے آنسوؤں میں صرف اللہ ہے۔ رابعہ بصری کے پاس نہ بستر تھا، نہ کپڑوں کے جوڑے، نہ مکان، نہ نوکر، لیکن ایمان کی دولت ایسی تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، درویش، بادشاہ سب ان سے دعائیں، نصیحتیں اور ہدایات لینے آتے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی حاجت مند ہوتا ہے؟ رابعہ بولی، ہاں، شیطان ہر وقت میرے دل میں دنیا کی چاہت ڈالنے آتا ہے، مگر میرا رب مجھے ہر بار بچا لیتا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری کا وقت وصال قریب آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو موت کا ڈر ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، جس کا انتظار پوری زندگی کیا ہو، اس سے ملنے کا وقت آئے تو کیا ڈرنا کیسا؟ میں اپنے محبوب کے دربار میں جا رہی ہوں۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں، دل میں اللہ کا نام لیا اور روح پرواز کر گئی۔
جی سامعین، اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ رابعہ نے دنیا، مال، لوگ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے محبت کی اور اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ سب اور فکر انسان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہیں، اللہ کی محبت سے کریں۔ عورت بھی دین میں بلند مقام پا سکتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔